السلام علیکم۔ یہاں اس پیچھے نظر آنے والے گھر میں خواتین کی ایک نشست کے ساتھ کچھ وقت گفتگو کے بعد اب ہم جا رہے ہیں بیک ٹو گرلز اسکلز فاؤنڈیشن۔ وہاں تعمیری کام دیکھتے ہیں، بابا جان ہیں، ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں۔ اور یہاں ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، حسب سنت سبحان اللہ، میں گاڑی سٹارٹ کر کے امی جان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے امی جان بیٹھیں اور میں گاڑی سٹارٹ کرنے لگی تو مسکرانے لگی۔ امی جان پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے، کس کی کال آئی، کیا ہوا، کیوں مسکرا رہی ہو؟ اکیلی بیٹھی تھی جو مسکرا رہی تھی۔ تو میں جو جواب دینا چاہ رہی ہوں سوچا کہ اسے ریکارڈ بھی کر لوں، کیونکہ بات ہی ایسی ہے اور یقیناً آپ بھی پھر اسے اپنا معمول بنا لیں گے، کیونکہ بہرحال سنت ہمارے لیے ایز اے مسلم جان سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس نے مجھے ہنسایا، اور اب یہ سننے کے بعد انشاءاللہ آپ بھی گاڑی وغیرہ پر سوار ہوتے ہوئے ضرور مسکرائیں گے، اور ثواب کا ثواب اور خوشی کی خوشی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سواری پر جب سوار ہوئے تو دعائے مسنون پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا، امیر المؤمنین، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ سوار ہو کر اسی طرح دعا پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، لہٰذا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مسکرایا ہوں۔ صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی محبت تھی، ایک ہم ہیں ابھی تک وہی انگوٹھے چومنے سے آگے نہیں بڑھے۔ ہماری محبت قربانی دینے کا نہیں، جینے کا نہیں، بلکہ بس محبت میں مرنے کے دعوے اور نعرے لگانے تک ہی ہے۔ ابھی پیچھے 90% جو خواتین تھیں وہ یہی انگوٹھے چومنے والی تھیں۔ تو بہرحال یہ سمجھانے کا سفر شاید طویل ہے، مگر اللہ سے ہدایت کی ضرور امید ہے انشاءاللہ۔ اور صحابہ کی محبت کی میں بات کروں تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو تناول فرماتے دیکھا تو انہیں کدو مرغوب ہو گئے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکہ کی افادیت سنی کہ سرکہ تو اچھا سالن ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پھر تب سے سرکے سے محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہیں صحابہ، اور ایک رہے ہم یا وہ جو انگوٹھا باز ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، مگر چھاپ بھی نہیں بلکہ انگوٹھا چوم چاٹ ہیں۔ جی ہاں، انگوٹھا چوم چاٹ ہیں، شاید یہی لفظ بہترین ترجمانی ہو۔ کم ٹو دی ٹاپک کہ اگر ہم اسی طرح اپنا سفر شروع کرتے ہوئے، سواری میں بیٹھتے ہوئے، سنت کو یاد کرتے ہوئے تھوڑا مسکرائیں تو سفر، منزل، کام سب کتنا اچھا ہو جائے، مطلب ایک مائنڈ سائنس ہی بدل جائے اور سب کچھ خوش اسلوبی سے ہو جائے۔ اور یہ واقعی سائنٹیفکلی بھی بات پروون ہے کہ ہمارے مزاج کا ہمارے کام اور کام کے نتائج پہ کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور سائنس تو اب بتاتی ہے، سنت پہلے سمجھاتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عادت نکلی وہ یوں ہی سنت نہیں ٹھہری، سنت مبارکہ تھی کہ جس سے صرف برکتیں ہی نکلتی تھیں، کیونکہ سائنسی نتائج اور رپورٹس تو پھر بدل بھی جاتے ہیں یا غلط بھی نکلتے ہیں، مگر سنت صرف برکات کا نام ہے، برکات کا نام ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔